إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا،
اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان بالکل قریب ہے، رمضان کی آمد ہے، اور رمضان سے قبل ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے، کیونکہ جب ایک مبارک مہینہ اور ایک افضل مہینہ آنے والا ہے تو انسان کو اس کی افضلیت اور اس کی اہمیت اور اس کے مقام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی جو ہے وہ آمد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے کہ رمضان کے اندر انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے، رمضان کے اندر انسان اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، تو برائیوں سے دور ہونا اور نیکیوں کے قریب ہونا یہی اسلام کا تقاضا ہے، اور یہی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ برائیاں چھوڑ دو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے کے جاؤ، نیکیوں میں مقابلہ کرو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے۔ تو اس لیے جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، اور اسی طرح لڑائی جھگڑا بھی ہے، قطع کلامی بھی ہے، اور اسی طرح حرام خوری بھی ہے، ان برائیوں میں سے ایک برائی ایسی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام ہو چکی ہے، اور وہ ہے حرام خوری، حرام کا پیسہ کھانا، حرام کا مال کھانا، حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا، رشوت لینا، اور کسی یتیم کا، کسی غریب کا مال ہڑپ کر لینا، اور کسی کی جائیداد اور زمین پہ ناجائز قبضہ کر لینا، اور سودی کاروبار کرنا، بینک کے اندر قرضے، بینک سے قرضے سود پر لینا، اور بینکوں سے سود لینا، حتیٰ کہ اپنے ذاتی طور پر قرضے جو ہے وہ سود پر دینا، سود کا کاروبار کرنا، سود کھانا، یہ بالکل حرام طریقے اور ذرائع ہیں کہ جن سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ اب یہ حرام خوری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس کی انتہا ہی نہیں، ہر انسان اس میں ملوث ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ ہر انسان اس میں ملوث ہوتا جا رہا ہے، خاص کر کے سود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی بھی ہے کہ انسان اور مسلمانوں کے اندر ایک ایسا گناہ پھیل جائے گا کہ اس گناہ سے کوئی بھی مسلمان بچ نہیں سکے گا، اس گناہ کی گرد و غبار ہر مسلمان تک پہنچ جائے گی، اور وہ گناہ پھیل چکا ہے۔ اور وہ گناہ کون سا ہے؟ سود خوری، سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا آج کل اتنا عام ہو چکا ہے، کوئی بچنا بھی چاہے تو بہت مشکل بچ سکتا ہے۔ سود کی شکلیں اور سود کی صورتیں بدل بدل کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور ان کو سود کے اندر ملوث کیا جاتا ہے۔ فرض کریں آپ سود نہیں کھاتے، آپ سود نہیں لیتے، لیکن جس فیکٹری سے آپ نے سامان خریدنا ہے، جس فیکٹری سے آپ نے اپنے گھر کا سامان خریدنا ہے، وہ فیکٹری سود پر چل رہی ہوگی۔ آپ سود نہیں لیتے، لیکن جس بینک میں آپ نے پیسے رکھنے ہیں، جس بینک کو آپ نے سیفٹی کے طور پہ استعمال کرنا ہے، وہ سود پہ چل رہا ہے۔ آپ سود نہیں لیتے، لیکن آپ جس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں وہ سود پہ تجارت کرتا ہے۔ آپ سود نہیں لیتے، لیکن آپ تک سود کے اثرات اور سود کی گرد و غبار پہنچ رہی ہے۔ آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ایک کرسی جو ہے، اگرچہ آپ نے حلال پیسوں سے خریدی ہے، لیکن وہ پیچھے جس فیکٹری سے آئی ہے وہ سود پہ چل رہی ہے۔ اور پاکستان کے اندر
مسلم ممالک کے اندر، اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس ملک پاکستان کے اندر بھی جتنی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں الا ماشاء اللہ ساری سود پہ چل رہی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں جی؟ سود کے ساتھ منافع آتا ہے، سود کے ساتھ مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، سود کے ساتھ مال بڑھتا ہے۔ حالانکہ حرام طریقے سے کمانا اور مال بڑھانا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ واجب اور فرض قرار دیا ہے کہ مسلمان حلال مال کھائیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ رب العزت نے دو باتیں بیک وقت ارشاد فرما دی، فرمایا لوگو حلال مال کھاؤ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال کھاؤ، اور فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حلال کھاؤ گے تو شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلو گے، اگر حلال چھوڑ دو گے، حرام کھاؤ گے تو تم شیطان کے پیچھے چل رہے ہو۔ رحمان کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے کہ تم حلال کھاؤ، اور حلال کھانا تمہارے لیے سب سے بہترین کھانا ہے، اور حرام کھانا تمہارے لیے سب سے برا اور بدترین کھانا ہے کہ جس حرام کے کھانے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اس لیے حلال کھانے کا حکم ہے اور مسلمانوں پر حلال کھانا فرض ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے وہ بندہ جو اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئے پیسوں سے کھانا کھاتا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کر کے محنت مزدوری کر کے اپنا وقت اور اپنی محنت اور مشقت کو صرف کر کے جو حلال کماتا ہے، اس حلال کا جو کھانا اور لقمہ ہے، وہ جو لقمہ کھاتا ہے اس لقمے سے بہتر کوئی اس کے لیے دنیا میں لقمہ نہیں ہے۔ فری کا مال کھانا، دوسروں کا مال کھانا، لوگوں کا ہڑپ کر کے کھا لینا، ناجائز طریقے سے کھا لینا، کسی سے کھا لینا، فری کھا لینا، یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بہترین لقمہ اور بہترین کھانا وہ ہے جو انسان نے اپنی محنت اور اپنی مزدوری سے کمایا اور اپنے ہاتھ سے کما کے پھر کھایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نبی جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کما کے پھر کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سارے انبیاء ہی اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے، لیکن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہ بادشاہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے، حکمران تھے، ان کی حکومت تھی اور ان کے غلام تھے، ان کی رعایا تھی، ان کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، خزانے تھے، لیکن پھر بھی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائی کر کے کھایا کرتے تھے۔ حکومت کا مال اور اپنا جو مال غنیمت تھا اس میں سے نہیں کھایا کرتے تھے، بیت المال سے نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے۔ اللہ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ہاتھ لگاتے تو لوہا نرم ہو جاتا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ لوہے کی زرہ بنا کے، لوہے کے ہتھیار بنا کے، لوہے کا کام کر کے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کمایا کرتے تھے، پھر کھایا کرتے تھے۔ ناجائز طریقوں سے لوگوں کے مالوں پر قبضہ کر کے کھانا یہ اسلام میں بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ حرام کھانے والوں کے لیے اللہ رب العزت کا کتنا سخت فرمان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ یأکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کا، جو غریبوں کا، جو لاچاروں کا، جو مجبوروں کا اور مقہوروں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، ان پر زیادتی کرتے ہوئے ان کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ جو مال کھا رہے ہیں وہ کھانا نہیں ہے، وہ لقمہ نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ کے اندر انڈیل رہے ہیں، جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور کسی غریب اور یتیم کا مال کھانے کی وجہ سے یہ عنقریب جہنم میں بھی چلا جائے گا۔ تو جو حرام خوری کرتا ہے،
کسی غریب کے مال پر قبضہ کرتا ہے، کسی طریقے سے کسی غریب کے مال کو کھاتا ہے، تو وہ اپنا انجام ذرا دیکھ لے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اور دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی اس میں ہے کہ کل قیامت کا دن ہو، انسان کا داخلہ جنت میں ہو جائے اور جہنم سے انسان بچ جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر انسان مال کے پیچھے لگ کے کسی غریب کا مال کھا لے، کسی یتیم کا مال کھا لے، کسی کو ناجائز طریقے سے دھوکہ دے کر، فریب دے کر، فراڈ کے ذریعے سے رشوتیں لے اور حرام کا مال کھائے، اور اس مال کھانے کی وجہ سے انسان کل قیامت کے دن جہنم میں چلا جائے۔ اور یہ کتنا بڑا بیوقوف، اور یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ چند سالہ زندگی جو 60 سال سے آگے نہیں جا رہی، جس کی انتہا آج کل 60 سال پہ جا کے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس 60 سالہ زندگی کے اندر عیش و عشرت کرنے کے لیے، اس 60 سالہ زندگی کے اندر انسان اپنے آپ کو آرام اور سکون پہنچانے کے لیے حرام کھاتا ہے، اور حرام کھا کر اپنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ چند سالہ زندگی کی وجہ سے، چند سالہ زندگی میں آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے، چند سالہ زندگی کے اندر عیش و عشرت اور عیاشیاں کرنے کے لیے انسان اپنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی، جو دائمی زندگی ہے جہاں انسان نے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اپنی اس زندگی کو تباہ و برباد اور ختم اور ضائع کر لیتا ہے۔ کیونکہ جب انسان جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، تو اس کی زندگی ضائع اور تباہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں ابھی سے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے، جہنم کی آگ سے ڈرتے ہوئے، ہمیں حرام کھانے سے بچنا چاہیے، حرام خوری سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے کلوا من الطیبات، طیبات کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ حرام کا لقمہ جو ہے وہ انسان کو بے حس کر دیتا ہے، حرام کا لقمہ انسان کو بے ضمیر کر دیتا ہے، حرام کا لقمہ انسان کی عبادت سے لذت کھینچ لیتا ہے، حرام کا لقمہ انسان کو اللہ کے در سے دور کر دیتا ہے، حرام کا لقمہ کھانے سے انسان کا عبادت میں دل نہیں لگتا، اور حرام کھانے کی وجہ سے انسان کے بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے، حرام کھلانے کی وجہ سے انسان کے بچے جو ہے وہ نافرمان ہو جاتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ حرام کے نقصانات ہیں، لیکن حلال کھانے سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، انسان کا جسم جو ہے وہ طاقتور اور تندرست بھی ہو جاتا ہے، اور حلال کھانے سے انسان کو عبادت میں لذت بھی آتی ہے۔ لیکن جو بندہ حرام کھاتا ہے وہ دن بدن اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اور حرام خوری سے ہمیں جس قدر ہو سکے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی لانقلب علی اہلی فوجدت ساقطۃ علی فراشی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بس اوقات میں گھر واپس آتا ہوں، اپنے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھتا ہوں کہ یہ کھجور پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لارفع، پھر میں اس کو اٹھاتا ہوں، لآکل، تاکہ میں اس کھجور کو کھا لوں، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی کھجور نہ ہو، میں اسے دوبارہ پھینک دیتا ہوں، رکھ دیتا ہوں، اسے میں نہیں کھاتا، کیونکہ صدقہ آل نبی کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جب کہیں لقمہ دیکھتے، کہیں کھجور پڑی ہوئی دیکھتے، آپ تو وہ بھی نہیں کھایا کرتے تھے کہیں صدقے کی نہ ہو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول چکے ہیں، ہم فرق بھول چکے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک شبے کی کھجور جس کے اندر یہ شک تھا کہ شاید حلال ہے یا میرے لیے حرام ہے، آپ نے وہ نہیں کھائی بلکہ پھینک دی۔ اور لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے وہ آج اس فرق کو بھول چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا نواسا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ جا رہے تھے، بچے تھے، نہیں پتہ تھا، اچانک صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ کے منہ میں ڈال لی،
فجعلها فی فیہ، اپنے منہ میں اس کو ڈال دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا کخ، آپ نے کہا نکال دو، پھینک دو۔ حضرت حسن کے منہ میں ڈالی ہوئی جو کھجور تھی، جو صدقے کی تھی، کیونکہ صدقہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حرام تھا، تو انہوں نے صدقے کی کھجور کو پھینک دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اما شعرتا، کیا تو نہیں جانتا کہ صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ حرام کے لقمے سے، حرام کی ایک کھجور سے بھی بچا کرتے تھے۔ آپ کو شک بھی ہوتا کہ شاید یہ حلال کی ہے یا حرام کی، آپ پھر بھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسی قوم بھی آئے گی، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے، پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے، یہ فکر ہی کرنا چھوڑ دیں گے کہ جو میں کھا رہا ہوں، جو میں کما رہا ہوں، جو میں لے رہا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام۔ لوگ اس کی فرق اور اس کا فرق اور اس کی تمیز ہی بھول جائیں گے۔ تو کیا آج ایسا زمانہ نہیں آ گیا؟ لوگ خیال ہی نہیں کرتے، یہ معیار ہے ہی نہیں، یہ شرط ہے ہی نہیں، اور یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ پوچھا جائے کہ تیری کمپنی کے اندر میں شیئر رکھنے لگا ہوں، تیرے ساتھ میں کاروبار کرنے لگا ہوں، تیرے ساتھ میں تجارت کرنے لگا ہوں، کیا تیری تجارت کے اندر سود کا پیسہ تو شامل نہیں ہے؟ کیا تو نے حرام کے کاروبار سے اپنی کاروبار کی بنیاد تو نہیں رکھی؟ کیا تو حرام کا کاروبار تو نہیں کر رہا؟ کیا جس کمپنی کے اندر یا جس بینک کے اندر آپ جاب کر رہے ہیں، کیا وہ کمپنی اور بینک حرام پہ تو نہیں چل رہی؟ کیا وہ آپ کو جو سیلری اور تنخواہ دینے والے ہیں، کیا وہ حرام کی تو نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ فرق بھول جائیں گے، لیکن آج ایسا ہی ہو گیا ہے کہ لوگوں نے سوال کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، نہیں پوچھتا کوئی یہ حرام ہے یا حلال، کھانے کی پڑی ہے، بس جیب میں ڈالنے کی پڑی ہے، مل جائے جیسے بھی ملے، حلال ہو یا حرام ہو، چپکے سے جیب میں ڈال لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آج تو چپکے سے اپنے جیب میں ڈال لیتا ہے، آج تو چپکے سے سود بھی کما لیتا ہے، رشوت بھی لے لیتا ہے، حرام کا کھانا بھی کھا لیتا ہے، سود بھی کھا لیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں ابن آدم کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ کی مجلس لگی ہوگی، رؤوس الخلائق تمام مخلوقات ہوں گی، ساری دنیا کے سامنے آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے، میدان محشر ہوگا، انسان کے قدم کو زمین کے ساتھ جو ہے وہ چمیٹ دیا جائے گا، زمین کے ساتھ جڑ جائیں گے، انسان اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا، وہاں سے قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک وہ اللہ رب العزت کو 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ آج تو کمائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اپنا دل ہے، اپنا نفس ہے، اپنے ہاتھ ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنی محنت اور اپنی مشقت ہے، چاہے کسی کا گھر لوٹو، چاہے کسی کی دکان لوٹو، چاہے کسی کے ساتھ فراڈ کرو، ڈاکہ ڈالو، چوری کرو، چاہے غریب کا مال ہتھیا لو، چاہے سود کا کاروبار کر لو، آج کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کل قیامت کے دن تمہارا قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے دو گے۔ کون سے سوال ہے؟ کہا سب سے پہلے سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، بتا بندے تجھے میں نے زندگی دی تھی، اپنی زندگی کن کاموں میں لگا کے آیا ہے؟ کیا تو نے اپنی زندگی کو حرام کاموں میں صرف کیا ہے کہ حلال کام کرتا رہا ہے؟ کیا تو نے گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ میری عبادت بھی کرتا رہا ہے؟ اور دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلا، بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، تجھے طاقت دی تھی، تجھے حسن دیا تھا، تجھے قوت دی تھی، تیرے پاس اختیار تھا، بتا تو نے اپنے اختیار کو کہاں استعمال کیا، اپنی جوانی کو، اپنی قوت کو کہاں صرف کیا؟ کیا میری اطاعت اور فرما برداری میں جوانی گزاری ہے کہ میری نافرمانی کرتا رہا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، پوچھا جائے گا
بتا بندے دنیا میں تو مال کھاتا رہا ہے، پہلے یہ بتا وہ کمایا کہاں سے تھا؟ کہاں سے کمایا تھا؟ کیا جن ذرائع اور جن طریقوں سے تو مال کماتا رہا، کیا وہ ذرائع اور طریقے حلال کے تھے کہ ناجائز اور حرام تھے؟ کیا تو نے سود کھایا کہ حلال کا مال کھایا؟ اور فیما انفقہ، بتا بندے اگر میں نے تجھے مال دیا تھا، تیرے پاس اللہ کی نعمتیں تھی، تجھے اللہ نے وافر مال دیا ہے، تو اللہ سوال کریں گے بتا بندے وہ مال جو میں نے عطا کیا تھا وہ خرچ کہاں کرتا رہا ہے؟ فضول کاموں میں خرچ کرتا رہا ہے کہ میری اطاعت میں خرچ کرتا رہا ہے؟ حرام کاموں میں خرچ کرتا رہا ہے کہ حلال کاموں میں خرچ کرتا رہا ہے؟ کیا اس مال کے ذریعے سے تو نے جو کاروبار کیا تھا وہ حلال کا تھا کہ حرام کا تھا؟ اللہ سوال کریں گے اور پھر بندہ اس وقت خاموش ہو جائے گا، اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے، جواب ہی نہیں ہے۔ حرام کھاتا رہا ہے، حرام کماتا رہا ہے، حرام میں پیسہ جو ہے وہ ضائع کرتا رہا ہے، اس کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ تو آخر میں اللہ سوال کریں گے ماذا عمل فیما علم، بتا جو تو نے علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا ہے؟ تو یہ 5 سوال اللہ کریں گے، اور ان میں سے 2 سوال ایسے ہیں کہ جو انسان کے مال سے تعلق رکھنے والے ہیں، کہ بتا بندے کمایا کہاں سے تھا، بتا بندے لگایا کہاں ہے؟ تو یہ اللہ کا سوال انسان کو اللہ کے دربار سے ہلنے نہیں دے گا۔ پھر انسان اس وقت جب حرام کا اقرار کرے گا، جب پتہ چلے گا کہ حرام کھاتا رہا ہو، پھر وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ واضح الفاظ میں فرما دیا کہ حرام کھانے کا نقصان کیا ہے۔ حرام کھانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جسم اور وہ وجود، وہ انسان جس کی پرورش حرام کے ساتھ ہوئی ہے، جو حرام کماتا رہا ہے، حرام کھاتا رہا ہے، حرام کے ساتھ پلنے والا جسم اور وجود کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جسم حرام کے مال سے پلا ہے، جس گوشت کو حرام کا مال لگا ہے، اور جو گوشت انسان کا حرام کے مال سے بڑا ہے، کل قیامت کے دن وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جو حرام کے مال سے پلنے والا ہے، پرورش پانے والا ہے، اس کے لیے زیادہ لائق یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں سڑے۔ اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ آج ہم کھاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ آج ہم کماتے ہیں، ہم نے کبھی ٹٹول کے، کبھی سوال کر کے، کبھی چیک کر کے، کبھی نہ پوچھا، کبھی نہ دیکھا، نہ غور و فکر کیا کہ میری کمائی کا سارا حصہ حلال کا ہے کہ اس میں کچھ حرام بھی آ رہا ہے۔ حلال کا مال کھانے سے جو پرورش ہوگی وہ پرورش بالکل دین اسلام کے مطابق ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کا تقویٰ تو یہ تھا کہ آپ تو شبہ والی چیز بھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کے اوپر جو ہے چلنے والے اور حرام ذرائع اور طریقوں سے کمانے والوں کے بارے میں جو ہے وہ بڑی ہی سخت وعیدیں سنائی۔ دیکھیں کہ ناجائز ہمارے ہاں یہ بڑا عام ہے، عدالتوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، گاؤں وغیرہ کے اندر اور شہروں کے اندر بھی یہ کام عام ہے۔ زمینوں پر، جائیدادوں پر اور لوگوں کے رقبوں پر جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کیس کر کے اور کئی طریقے آزما کر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ لوگوں کی زمینوں کو ہتھیا لیا جاتا ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے جو ہے وہ اس کا مال کھایا جاتا ہے۔ اب یہ حرام طریقے سے جب کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی وعید ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں عام ہے، کیس کیا عدالت میں، پوری کی پوری جو ہے وہ ایکڑ، کئی ایکڑ زمین جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور غریب پر ظلم کرتا ہے۔ غریب کا قصور یہ ہے کہ اس کے پاس زمین تو ہے لیکن زمین کے کاغذات نہیں ہیں، اس کے پاس زمین تو ہے لیکن کاغذات مکمل نہیں ہیں۔ یہ امیر، یہ سرمایہ دار، یہ جاگیردار ایک غریب کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ الی 7 اراضین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کی ایک بلشت زمین قبضہ میں لے لی، ایک بلشت پر قبضہ کر لیا،
کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو سزا کیا دیں گے؟ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، لے اٹھا پھر جہاں لے کے جانا چاہتا ہے لے جا۔ تجھے دنیا کی بڑی ہرس تھی، تجھے لوگوں کی زمینوں پر، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا بڑا شوق تھا، 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور 7 زمینوں کا توق کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور وہ بندہ مر مر کے رہے گا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ جو لوگوں کی زمینوں پر، لوگوں کے پیسوں پر ناجائز طریقے سے قبضہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ۔ وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، کہ تم اپنے کیس عدالت میں لے کے جاتے ہو، ایک غریب کے مال کے خلاف، ایک غریب کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے تم جھوٹے گواہ تیار کر لیتے ہو، جھوٹے کاغذات تیار کر لیتے ہو، اور جھوٹے مقدمے بنا کے تم عدالت میں جا کے اس غریب کے مال کا جو فیصلہ ہے وہ اپنے حق میں کروا لیتے ہو۔ یاد رکھو ایسا کرنے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈالتا ہے۔ اللہ نے اس کام سے منع فرما دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ میرے پاس اگر 2 بندے آئے فیصلہ کروانے کے لیے، ایک بندہ جس کا مال ہے، دوسرا بندہ اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس گواہ ہیں، اس کے پاس چرب زبان ہے، اس کے پاس دلیلیں ہیں، وہ اپنے گواہوں اور دلیلوں کے ذریعے سے، جھوٹی باتوں کے ذریعے سے کسی دوسرے کا حق اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، کسی دوسرے کے حق کو اپنے حق میں فیصلے میں لے لیتا ہے، اپنے حق میں کروا لیتا ہے، تو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کا اس طرح فیصلہ کر دیتا ہوں کہ کسی غریب کا حق جو ہے وہ کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ دوسرے کے پاس جھوٹے گواہ ہیں، جھوٹی دلیلیں ہیں، جھوٹے کاغذات ہیں، تو یاد رکھو وہ مال فیصلہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ پھر بھی اس کے لیے حرام ہے، اور میں اس کو آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ وہ جو کسی غریب کا مال لیتا ہے، عدالت سے جا کے فیصلہ بھی کروا لیتا ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ عدالت میں کیس جیت بھی گیا، لیکن پھر بھی وہ جہنم کی آگ کو لے رہا ہے اور آگ کے ٹکڑے کو کھا رہا ہے، اس کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ کسی غریب کا مال استعمال کرے۔ اور آج ایسے نہیں ہو رہا، ہم خود جہنم کی آگ کو کھا رہے ہیں، خود جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ آج عدالت کے اندر 20 ایسے کیس ہیں کہ جن کے اندر جھوٹے گواہ، جھوٹے مدعی اور جھوٹے مقدمے کر کے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، لوگوں کی دکانوں پر، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے۔ مسلمان اپنی اس عارضی زندگی کے اندر ایک مال کے پیچھے بھاگ کر اپنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہے، کیونکہ مال کا فتنہ ایسا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کو تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش بنا دیا گیا ہے، کہ مال کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا، مال کے ذریعے سے تمہارے نفس کو، تمہارے ضمیر کو آزمایا جائے گا۔ کیا تمہارا ضمیر یہ اجازت دیتا ہے کہ تم حرام کماؤ؟ کہ تمہارا نفس اور تمہارا دل تمہیں یہ اجازت دیتا ہے کہ تم حرام کماؤ؟ مال جو ہے وہ ہمارے لیے فتنہ ہے، اور اتنا سخت فتنہ ہے، جو بندہ اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، جو مال کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جو ہے وہ کئی وعیدیں سنائی ہیں کہ جو مال کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے، مال کا حق ادا کرتا ہے، حق ادا کرنے کے بعد وہ مال جو ہے وہ مسکینوں میں بھی خرچ کرتا ہے، یتیموں پر بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، یہ بڑا ہی عمدہ مال ہے۔ لیکن وہ بندہ جو ناجائز طریقوں سے مال کماتا ہے، اس کا مال اور اس کے لیے صرف یہی ہے کہ لیس لہ یوم القیامت الا النار، جو ناجائز طریقوں سے مال کماتا ہے اور نہ حق طریقوں سے مال کماتا ہے، ناجائز طریقوں سے مال کماتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے لیے صرف آگ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لیس لہ یوم القیامت الا النار،
قیامت کے دن سوائے آگ کے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ آگ اس کا مقدر ہے اور آگ اس کا ٹھکانہ ہے اور آگ اس کا گھر ہے۔ جو بندہ دنیا کے اندر رہ کے حرام کماتا ہے اور ناجائز طریقوں سے کماتا ہے، اور ناجائز طریقے اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ناجائز طریقوں سے کمانا، یہ بات یاد رکھو، ہر وہ چیز جس کو کھانا حرام ہے اس کا کاروبار بھی حرام ہوتا ہے۔ جس چیز کو کھانا حرام ہے، جس چیز کو کھایا نہیں جا سکتا، اس کو حرام کر دیا گیا ہے، اس کا کاروبار بھی حرام ہوتا ہے۔ جس چیز کا استعمال حرام ہے اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا استعمال حرام ہے لیکن وہ بازار میں بک رہی ہیں، ہم خرید بھی رہے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی فیکٹریاں حرام پروڈکٹ اور حرام جو ہے وہ اشیاء تیار کر رہی ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، حرام کا کاروبار عام ہے۔ اور حرام جو کھاتا ہے نا، جو حرام کھاتا ہے اس کی اللہ دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں بڑی مصیبتیں آ گئی ہیں، بڑی تنگیاں آ گئی ہیں، بہت کچھ ہو گیا ہے، لیکن حرام کھا رہے ہیں، حرام کا لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم نے اللہ سے دعائیں کی، گڑ گڑائے رو رو کے دعائیں کر رہا ہے لیکن حرام نہیں چھوڑ رہا، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے لیکن حرام کمانا نہیں چھوڑ رہا۔ اللہ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء قال یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، آپ نے کہا وہ بندہ لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں جاتا ہے، اس کے بال بھی پراگندہ ہو جاتے ہیں، سفر کی تھکاوٹیں اور سلوٹیں اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہی ہیں، تھکاوٹ سے چور ہو گیا ہے، اور سفر کی جو ہے وہ مشقتیں ہیں، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ پیسہ خرچ کر کے اور اپنا وقت نکال کے لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، اور وہاں جا کے اللہ کو گڑا کر رو رو کر پکارتا ہے، کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے الہ، اے میرے خالق، میری دعا کو قبول کر لے۔ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام کا تھا، اس کا پینا بھی حرام کا تھا، وہ جو کھاتا تھا وہ حرام کا مال تھا، وہ جو پیتا تھا وہ حرام کا پانی تھا، اور وہ جو پہنتا تھا، جو اس کا لباس تھا، وہ بھی حرام کے پیسے سے خریدا ہوا تھا، اور وہ جس مال سے اس نے پرورش پائی ہے، وہ جو مال کھا کے بڑا ہوا ہے، وہ جو مال کھا کے صحت مند لگا پھرتا ہے، چل رہا ہے، وہ مال بھی حرام کا تھا۔ تو اللہ پھر اس بندے کی دعا کو کیسے قبول کریں؟ یہ اللہ کے نبی کا فرمان۔ جس بندے کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، کمانا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، اور وہ حرام کھا کے پل رہا ہے، حرام کی خوراکیں کھاتا ہے، حرام کا کھانا کھاتا ہے، اس کی اللہ دعا قبول کیسے کرے؟ اس کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے حرام کھانے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا، جو بندہ حرام کھاتا ہے نا اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ جو بندہ حرام کماتا ہے اس کا صدقہ، اس کی زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال بھی اس کا قبول نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اللہ حلال مال قبول کرتا ہے، حرام کا مال اللہ میں خرچ کرتے رہو، جتنا مرضی خرچ کرتے رہو، اللہ وہ قبول نہیں کرتے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قابل قبول کیا ہے؟ کہ انسان حلال کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جب انسان حلال کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کے ہاں اپنے درجات کو دن بدن بلند کرتا ہے۔ اور جو مال ہے، جو مال کی ہرس ہے، یہ تو ختم نہیں ہوتی، اور اس مال کی ہرس کی وجہ سے انسان حرام کماتا ہے، اس مال کی ہرس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دوسروں کے مالوں پر قبضہ بھی کرتا ہے، یتیموں کا مال بھی کھاتا ہے۔ اور یہ مال کی ہرس کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم جس کے پیٹ کے اندر ہرس آ جائے، جس کے دل کے اندر مال کی ہرس آ جائے کہ میں نے مال ہی کمانا ہے، بس میری دنیا میں آنے کا، میرا دنیا میں آنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ میرے پاس مال ہی مال ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر 2 وادیاں آ جائیں،
دو وادیاں بھی مل جائیں، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیانی فاصلے اور رقبے کو بہت زیادہ رقبہ اور فاصلہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس دو وادیاں بھی آ جائیں، لبتغا ثالثاً، وہ کوشش کرے گا کہ میرے پاس تیسری وادی بھی آئے، وہ مال کو اور کمائے گا، اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا۔ اگر اس کا پیٹ بھرے گا تو الا التراب، قبر کی مٹی کے ساتھ بھرے گا۔ قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، اس سے پہلے انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ کہ جس کے پیٹ کے اندر ہرس آ جائے، جس کے دل کے اندر ہرس آ جائے، یہ ہے مال کا فتنہ کہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اور آج کیا ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ پہلے لوگ اپنی ضرورت کے لیے کمایا کرتے تھے کہ جتنا میں کھا لوں، میرے بچے کھا لیں، میں شام کی روزی لے جاؤں، اور اتنا کماتے تھے جس کے ساتھ اکتفا کر لیا جاتا تھا۔ لیکن آج لوگ کماتے ہیں سرمایہ کے لیے، آج لوگ کماتے ہیں بینک بیلنس کے لیے، آج لوگ کماتے ہیں کہ میرا سرمایہ بڑھے، میں مالدار بن جاؤں، میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو، وافر پیسہ آ جائے۔ آج لوگ رزق کے لیے اور اکتفا کے لیے نہیں کماتے، بلکہ اس لیے کماتے ہیں کہ میرا بہت بڑا کاروبار ہو اور میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو۔ اور یہ پھر جو ایک سوچ اور یہ جو فکر ہے کہ میرے پاس مال ہی مال ہو، یہ فکر اور سوچ انسان کو حلال اور حرام کا فرق بھلا دیتی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے بس میری اپنی فیکٹریاں ہوں، ایک نہیں چار ہوں۔ اگر ایک فیکٹری بن گئی ہے پھر دوسری کی کوشش کرے گا، دوسری فیکٹری لگا لی ہے پھر تیسری بنانے کی کوشش کرے گا۔ ہاں حلال کے پیسے سے اگر بناتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بنائے اللہ نے اس کو مال دیا ہے، حلال میں برکت ہے، 10 فیکٹریاں لگا لے، لیکن حلال کا پیسہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب انسان یہ سوچتا ہے کہ بس پیسہ ہی پیسہ ہو، پھر حلال اور حرام کا فرق بھول جائے، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں لگائے، کاروبار کو بڑھائی جائے، اور جائیداد پہ جائیداد اور زمینیں خریدیں، پراپرٹی کا جو ہے وہ کاروبار کرتے ہوئے بڑی بڑی زمینیں خرید رہا ہے، لیکن اسے اتنا نہیں پتا کہ میرے پاس حلال کا پیسہ ہے کہ حرام کا پیسہ ہے۔ تو جب انسان فرق بھول جائے گا، پھر انسان جب فرق بھول جاتا ہے پھر انسان اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وعیدیں اس پر صادق آتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جب انسان یہ فرق بھول جائے کہ میں نے حلال کمانا ہے کہ حرام کمانا ہے، پھر انسان اس قدر غافل ہو جاتا ہے، اس قدر اللہ کے دین سے غافل ہو جاتا ہے کہ مال کی کثرت، بس مال آئے، بس پیسہ آئے، بس دولت آئے، یہ ہرس انسان کے دل میں اس قدر راسخ ہو جاتی ہے کہ انسان حتی زرتم المقابر، اللہ کا فرمان ہے کہ قبر میں چلا جاتا ہے، پھر جا کے اس کی ہرس ختم ہوتی ہے۔ قبر کا دروازہ دیکھنے سے پہلے اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ جب یہ ہرس آ جائے نا کہ بس مال ہی کمانا ہے، بس مال ہی کمانا ہے، دنیا کا مقصد یہ ہے اور میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بس پیسہ کمانا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، پھر یہ ہرس انسان کو قبر کا دروازہ دکھا دیتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ انسان کے دل میں بڑی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، بڑے گناہوں کے ارادے بھی آتے ہیں، بڑے گناہ کرنے کا انسان ارادہ بھی کرتا ہے، لیکن انسان اکثر خواہشات اپنے وقت پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ جوانی کے اندر بڑی خواہشیں گناہ کرنے کی، طاقت کی بیس پہ، اپنے حسن کی بیس پہ، اپنے حسن کی بنیاد پہ، اپنے مال کی بنیاد پہ انسان گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے آہستہ آہستہ جب بڑھاپا آتا ہے انسان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 1-2 خواہشات ایسی ہیں کہ انسان بوڑھا بھی ہو جائے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہیں۔ یکبر ابن آدم، یکبر اثنتان، جیسے جیسے ابن آدم کی عمر بڑھتی ہے تو 2 خواہشات ایسی ہیں جو اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جن کے اندر کمی نہیں آتی۔ ایک کیا ہے کہ انسان اپنی عمر کا لالچ جو ہے اس کے اندر اور بڑھ جاتا ہے کہ میری عمر اور بڑھ جائے، اور دوسرا کیا ہے حرص المال، مال کی ہرس۔ جس طرح انسان بڑھتا جاتا ہے، عمر بڑھ رہی ہے، انسان کے اندر مال کی ہرس بھی بڑھ رہی ہے کہ مال اور آ جائے، پیسہ اور آ جائے، دولت اور آ جائے۔ یعنی یہ جو پیسے کی اور دولت کی ہرس ہے، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے یہ ہرس بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ انسان کو قبر کا منہ دکھا دیتی ہے۔ تو یہ ایسی ہرس ہے جو انسان کو قبر کا منہ دکھا دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں، حرام کھانے والا جو سود کھاتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا
وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سود کا مال جو ہے اس کا اکاؤنٹنٹ اور جو اس کو لکھنے والا ہے، جو اس کا منشی ہے، جو تحریر کرنے والا ہے وہ بھی، اور سود کے مال پر جو گواہ بننے والا ہے وہ بھی، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان پر لعنت کی ہے اور فرمایا یہ لعنت کے اندر تمام لوگ برابر ہیں۔ جہاں سود کا کاروبار ہوتا ہے وہاں نوکری کرنا بھی جائز نہیں ہے، وہاں جاب کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو کمپنی سود کے کاروبار پر چل رہی ہے وہاں جاب کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور سود کے کاروبار پر گواہ بننا، سود کے کاروبار کو لکھنے والا بھی حرام کرتا ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ کھانے والا بھی لعنت کا مستحق ہے، سود کھلانے والا بھی لعنت کا مستحق ہے، اور سود کا کاروبار کرنے والا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ وہ غریبوں کا مال کھاتا ہے۔ سود کھانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، مال ہی مال ہو، دولت ہی دولت ہو، سرمایہ ہی سرمایہ ہو۔ یہ سوچ جو ہے یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ کفار کی سوچ ہے، یہ مغرب کی سوچ ہے جو آج مسلمانوں کے اندر پیوست ہو چکی ہے، مسلمانوں کے اندر راسخ ہو چکی ہے کہ ہم نے کمانا اس لیے ہے کہ ہمارا مال اور ہمارا سرمایہ بڑھے۔ جب سرمایہ بڑھنے کی سوچ ہوتی ہے پھر انسان سود کماتا ہے، پھر انسان سود کھاتا ہے، سود پہ کاروبار کرتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ مہینوں کے اندر میرے پاس مال و دولت کے انبار لگ جائے۔ اور یاد رکھو ایسا طریقہ پھر اسے حلال نہیں ملتا، حرام طریقہ ملتا ہے، اور یہ مال کمانے کی غرض سے، مال کمانے کی حرص کی وجہ سے پھر یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ یہ جو مجھے طریقہ ملا ہے، یہ جو مجھے ذریعہ مال کمانے کا ملا ہے، یہ حلال کا ہے کہ حرام کا، کوئی خیال نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور یاد رکھو یہ بہت بڑا جرم ہے، حرام کا مال کھانا، سود کھانا، اور یتیموں کا مال کھانا، دوسروں کے غریبوں کے مال پہ قبضہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ کچھ گناہ ہیں جو صغیرہ ہیں، کچھ گناہ ہیں جو بڑے کبیرہ ہیں، اور کچھ گناہ جو ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، جو انسان کی دنیا کی زندگی کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں، آخرت کی زندگی کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ کون سے؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والسحر، اور جادو کرنا، جادو کروانا، جادو کسی پہ کرنا اور کروانا، جادو سیکھنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ جو بندہ جادو سیکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جادو کفر کیے بغیر صحیح طریقے سے سیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ صحیح طریقے سے جو جادو سیکھتا ہے وہ پہلے کافر ہوتا ہے، اسے کافر بننا پڑتا ہے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن جو بندہ جادو کرواتا ہے وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس جان کو قتل کرنا کہ جس کا قتل اللہ نے آپ پہ حرام کر دیا ہے، کسی مسلمان کا خون بہانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چوتھا فرمایا اکل الربا، سود کھانا بہت بڑا جرم ہے۔ سود کھانا، سود کا مال کمانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن جہنم کی وادی کا ایندھن بن جاتا ہے۔ وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ گناہ، کسی غریب کا مال کھانا، سود کا مال کھانا، ناجائز طریقے سے مال کمانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کے نقصان جو ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے۔ ہم جب حرام کمائیں، حرام کا لقمہ ہمارے سامنے آئے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس ایک حرام کے لقمے کی وجہ سے ہمیں ضرر کیا پہنچے گا، ہمیں نقصان کیا پہنچے گا، ہمارا نقصان کیا ہوگا، وہ نقصان کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، انسان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا،
اور کل قیامت کے دن جو بندہ حرام کھاتا ہے وہ جہنم کی وادی کا ایندھن بنے گا، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، اس کی عبادت بھی بسا اوقات قبول نہیں ہوتی اور اس کی نیکیاں بھی آہستہ آہستہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے بالکل منع اور حرام کر دیا ہے، ممنوع قرار دے دیا ہے کہ بندہ ایسا ذریعہ اور ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جو حرام ہو، کیونکہ حرام کا مال ایسا مال ہے کہ جو انسان کے وقت میں اور انسان کے مال سے برکت کو مٹا دیتا ہے۔ آج ہم کماتے بہت ہیں، اب دیکھیں نا، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا مال حرام کا ہے کہ حلال کا ہے۔ بڑا کمایا ہے، سیلری بڑی ہے، تنخواہ بڑی ہے، پیسہ بڑا، لیکن پھر بھی پیسے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر بھی ضرورت پڑنے پر پیسے موجود نہیں ہوتے، پھر بھی جو ہے وہ فقر و فاقے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی انسان جو ہے وہ کما رہا ہے، پھر بھی گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے کہ پوری نہیں پڑتی، پیسے پورے نہیں آتے۔ اتنا کماتا ہے، جاتے کہاں ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان ہے کہ جو بندہ سود کا کماتا ہے، وہ سود جو ہے جتنا مرضی کما لے، اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ سود آخر کار کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی پوری نہیں پڑتی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود سے کمایا ہوا پیسہ اس کو مٹا دیتے ہیں، اس سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے رحمت کو اٹھا لیتے ہیں۔ جتنا مرضی کمائے، سود کا کماتا رہے، پیسوں کے انبار لگے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے برکت کو ختم کر دیا ہے، برکت کو اٹھا لیا ہے۔ ایک دن آئے گا ایسا، اس پر کوئی ایسی مصیبت آئے گی کہ سود سے کمائے ہوئے لاکھوں روپے جو ہیں وہ ایک ہی لمحہ میں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر برکت ہی نہیں۔ لیکن جو حلال سے کمایا ہے وہ چاہے تھوڑا بھی ہے، اس کے ساتھ تمہارا مہینہ بھی اچھا گزر جاتا ہے، اس کے ساتھ تمہارا سال بھی اچھا گزر جاتا ہے، اس کے ساتھ تمہاری زندگی کے شب و روز بھی اچھے گزرتے ہیں۔ جو حلال کا کمایا ہوا لقمہ ہے، جو حلال کا کھایا ہوا لقمہ ہے، وہ انسان کی زندگی کے اندر بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے اور انسان کے مال کے اندر بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور حرام کا لقمہ انسان کے اندر سستی، کاہلی اور انسان کے مال کے اندر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے میں نے کہا اور بہت سے گناہ ہیں، ہم ان کے اندر ملوث ہیں، لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ کاروبار کرنے والا، نوکری کرنے والا، جاب کرنے والا اور تجارت کرنے والا، اور اسی طرح جو ہے وہ اور معاملات جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کئی طریقے سے کاروبار چل رہے ہیں۔ یہ جو کاروباروں کے اندر آج کل یہ دھوکہ اور فراد اور یہ دھوکہ بازی اور چال بازی عام ہو گئی ہے۔ لوگ منافع لینے کے لیے جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے، منافع لینے کے لیے قسمیں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں۔ چند ٹکوں کے لیے انسان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، چند ٹکوں کے لیے اور چھوٹی سی زمین کے لیے انسان جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور چند پیسوں کے لیے انسان کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایمان کو فروخت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وقول الزور و شہادت الزور، الا وقول الزور و شہادت الزور، آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ اللہ اس گناہ کا بدلہ اسے بہت برا دیں گے، اور یہ بندہ جہنم میں داخل ہوگا جو جھوٹی گواہیاں دے کے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرتا ہے، جو جھوٹے بیان دے کے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اللہ مجھے حلال کھانا کفایت کر دے، اتنا کافی ہو جائے حلال کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ مجھے اتنا حلال دے دے کہ میں حرام سے ویسے غنی ہو جاؤں، مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اللہ سے زیادہ یہ دعا کرے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ اسے حلال دیتے ہیں اور حلال کے ساتھ حرام سے غنی کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس حلال اتنا آ جاتا ہے کہ اسے حرام کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔